السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تمام تر تعریف حمد ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہیں۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، آج سورہ نحل کی آیت نمبر 5 سے ہماری کلاس رہے گی۔ آج کی کلاس میں آپ محسوس کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنی معرفت اپنی مخلوق کے ذریعے سے کرایا، اور جو اس کے احسانات ہیں، جو اس کے انعامات ہیں، اس کا ذکر کیا، اور ہمیں ایک بہت اہم خبر دی۔ اور وہ اہم خبر کی ضرورت اس لیے کہ ہم انسان ضرورت مند پیدا کیے گئے، ہمیں ہر روز ہر دن کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ضرورتوں کا پورا کرنے والا صرف اور صرف ہمارا خالق ہے۔ بے شمار ضرورتوں کو وہ بغیر مانگے ہماری پوری کرتا ہے، اور کچھ ضرورتوں کے لیے وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے طرف رجوع کرے، اس سے وہ مانگے، اس کی قربت حاصل کرے، اور مانگنے کے ذریعے سے قربت حاصل کرے، وہ کسی مخلوق کے سامنے نہ جائے۔ اور مخلوق کے سامنے جانا اس کی بے عزتی بھی ہے۔ مخلوق سے مانگنا یہ انسان کے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے، کیونکہ کوئی مخلوق اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو گنوانے کے بعد ہمیں یہ خبر دی کہ ہماری ضرورتوں کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 5 کے اندر، اور معزز سامعین، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس مصروفیت کے دور میں، اس جو مصروفیت کی ہم زندگی جی رہے ہیں، ہمیں کبھی غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ یہ دن اور رات کیسے ہو رہے ہیں، یہ سورج اور چاند کا کیا نظام ہے، اور یہ پانی کا کیا مقصد ہے، کس طریقے سے اللہ پیدا کر رہا ہے جانوروں اور پھول اور پھل۔ ان نعمتوں کے اوپر کبھی ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے، ایسی مصروفیت کی زندگی چل رہی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے کلام کے ذریعے سے اپنی مخلوق پر ہمیں غور و فکر کرایا، تاکہ ہم اس کو پہچان سکیں، اور اس کو پہچان کر کے ہم اپنی ضرورتیں اس سے مانگ کر کے اور شرمندہ ہونے سے بچیں، ذلیل ہونے سے بچیں، بے اطمینانی اور بے عزتی کی زندگی سے بچیں۔ ہم اپنا تعلق اپنے خالق اور مالک سے جوڑیں، جو ہماری سکون اور اطمینان کے لیے سب سے اہم ضرورت ہے۔ آئے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 5، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والانعام خلقها، والانعام، اور انعام کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، خلق یعنی پیدا کیا۔ تو جانوروں کو کئی قسم کے جانور ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جنگلی جانور الگ ہوتے ہیں، پالتو جانور الگ ہوتے ہیں۔ تو جنگل کے جانوروں کی جنگل کے اندر ضرورت،
اور وہ ضرورت بھی ہماری ہی ضرورت سے جڑی ہوئی، اور جو ہمارے گھروں کے اندر ہوا کرتے ہیں، بعض قبائل کو آپ دیکھیں گے کہ ان کا گزر بسر، اور پہلے کے دور میں گزر بسر پورا کی پورا جانوروں کے اوپر ہی ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں پہ جانوروں کا ذکر کیا اللہ نے، اس میں چوپائے بھی پیدا کیے، اس میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے۔ اب جانوروں کے اندر کیا نعمتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اس نعمت میں پہلی نعمت کا ذکر کہ تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے، یعنی اس سے اون نکلتا ہے، چمڑا نکلتا ہے، جو چمڑے کا بھی ہم کپڑے پہنتے ہیں اور اون کے بھی ہم کپڑے پہنتے ہیں۔ کچھ لوگ تو چمڑے کا ٹینٹ بھی بنایا کرتے تھے پہلے، ابھی بھی بنتا ہوگا، اور قالین وغیرہ بنائی جاتی ہے اس کے اون سے، اس کے بال سے، چادریں، غلیظے، اس طریقے کی بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ تو تمہارے گرمی کا سامان اس میں سے نکلتا ہے، اور دیگر منافع بھی ہیں۔ دیگر منافع کون سے ہیں؟ جیسے دودھ نکلتا ہے، اور ان سے ان کی ہر چیز کام میں آتی ہے۔ اگر جانور پہ آپ غور کریں تو اس کا گوبر بھی کھاد بنتا ہے، اور الیکٹرک کے لیے بھی، اور بھی دوسری چیزوں کے لیے کام آ رہا ہے۔ اس کے بال، اس کا چمڑا، اس کی ہڈی، یہ ساری چیزیں ہمارے کام آتی ہیں، اور ہم اس کو دیتے کیا ہیں؟ غور کریں، ہم ان کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ پانی اللہ برساتا ہے، اور اس سے زمین میں سے گھاس بھی اللہ رب العزت نکالتا ہے۔ ہم اسے صبح چھوڑ دیتے ہیں اور شام کو پکڑ لیتے ہیں۔ ان کو پانی کی سہولت بھی اللہ کی طرف سے، اور ان کے لیے جو بیماری کے لیے جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ بھی اللہ نے اگائی، اور ان کے کھانے کی چیزیں بھی اللہ نے اگائی، اور ہم انہیں گھاس کھلا رہے ہیں، اور گھاس پیٹ میں جا کر کے خون اور گوبر کے بیچ میں سے صاف شفاف دودھ نکلتا ہے ہمارے لیے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کہ ایک طرف سے صرف گھاس دیا جا رہا ہے، اور اس سے اللہ رب العزت نے ایسی قیمتی غذا، جس کے اندر جبکہ وہ خون اور گوبر کے بیچ میں سے نکل رہی ہے، وہ نس کے اندر سے خون اور دودھ، لیکن اس کے اندر ذرا سی بھی بو نہیں ہے، اور ذرا سے بھی اس کے ٹیسٹ کے اندر فرق نہیں ہے۔ ٹیسٹ بھی الگ، خوشبو بھی الگ، کلر بھی الگ، وٹامن بھی۔ تو اس میں اور بھی منافع ہے، اللہ فرمایا، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور اس کو کھانے کے بھی استعمال میں لیتے ہو۔ اس کی غذائیت میں ایک الگ حرارت ہے، ایک الگ انرجی ہے۔ اور غور کریں کہ اگر اللہ رب العزت اس غذا کو نہیں پیدا کرتا، گوشت جیسی چیز نہیں ہوتی، کیسی کیسی نعمتیں ہیں اللہ کی کہ ٹھنڈ میں گرمی سے بچنے کے لیے، اور پھر دودھ کی شکل میں، گوشت کی شکل میں، اور بھی اس سے کئی قسم کے ہم لوگ فائدے اٹھاتے ہیں۔ کس نے پیدا کیا؟ اور ان میں تمہارے لیے عزت و شان ہے۔ انسان کی ایک نفسی ضرورت ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی ایک ضرورت یا شوق ہے کہ وہ خوبصورت بھی دکھنا چاہتا ہے، خوبصورت چیز کو لینا چاہتا ہے، خوبصورت چیز کو رکھنا چاہتا ہے۔ تو خوبصورتی جیسے کہ اس کی نفس کے اندر رکھی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے ان جانوروں کے اندر بھی تمہارے اندر خوبصورتی دی ہے، کہ ایک شخص جب گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے تو اس کی خوبصورتی الگ نظر آتی ہے، جب وہ گھوڑے اور جب وہ اونٹ اور خچر کے اوپر سوار ہوتا ہے اس کی خوبصورتی اور الگ نظر آتی ہے۔ تو یہ تمہاری خوبصورتی کو بڑھا دے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کا قد و قامت اس گھوڑے کی اس طریقے سے رکھی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار دیکھا کہ گھوڑوں کو دیکھا تو ان کی پنڈلیوں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور ان کے پیٹوں پر، اور ان کو ہر طرف سے، ہر اینگل سے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ شام کا ذکر کرنا ان کے ذہن سے نکل گیا۔ اللہ رب العزت کی اس قدرت کو یا اس نعمت کو دیکھ کر کے ایسے وہ کھو گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی خوبصورت جانور بنایا جس کے اوپر انسان بیٹھ کر کے اور خوبصورت نظر آتا ہے، اور ان میں تمہارے لیے عزت و شان ہے جب تم انہیں اچھا، یہ تو اس کے بیٹھنے میں شان ہے، اور دوسرا، اور جب تم انہیں شام کو
چرا کر لاتے ہو اور صبح چرانے لے جاتے ہو، تو صبح اور شام جب تم اس کو چرانے کے لیے لے کر کے جاتے ہو، لے کر کے آتے ہو، تو اس ریوڑ کو دیکھ کر کے جو اس کا مالک ہے اس کے اندر ایک شان نظر آتی ہے، یا وہ اپنے آپ کے اندر ایک فخر محسوس کرتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس ایسی عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ غور کریں، پہلے شام کا ذکر ہے پھر صبح کا ذکر ہے، جبکہ پہلے صبح کا ذکر ہونا تھا پھر شام کا ذکر ہونا تھا، تو وجہ کیا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو، تو شام کو جب جانور چر کر کے آتے ہیں تو اس کی خوبصورتی، اس کی رونق، اس کی شان الگ نظر آتی ہے، جو صبح اتنی خوبصورتی نہیں آتی، کیونکہ صبح کے وقت رات بھر وہ پیٹ خالی کر لیے ہوتے ہیں، اور خالی پیٹ جب جاتے ہیں تو اتنی خوبصورتی ان کے اندر نہیں ہوتی جیسی شام کے اندر ہوتی ہے، اور شام کو جب وہ لوٹ کر کے آتے ہیں کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو ان کی چال اور ان کا دکھنا اور ان کی ہر چیز کے اندر ایک خوبصورتی نظر آتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ اس کا ذکر کیا، آیت نمبر 7، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر انہیں شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جسمانی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، کہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک دیش سے دوسرے دیش یہ بھاری بوجھ اٹھا کر کے لے کر کے چلتے ہیں۔ آج بھی بہت ساری سواریاں ہیں، اچھا ان کو کھانے کو ملے یا نہ ملے، کبھی پانی مل رہا ہے کبھی نہیں مل رہا ہے، جیسے آپ اونٹ دیکھیے، اس کی خوراک ہے 40 کلو، لیکن اگر اسے کھانا نہیں بھی ملتا ہے، پانی نہیں بھی ملتا ہے، تو کہیں وہ راستے میں رکتا نہیں۔ ہماری گاڑی کا اگر پیٹرول ختم ہو جائے تو ہم اس کو چلا نہیں سکتے، اس کو دھکا مارنے میں ہمارے سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ایسی سواری بنائی کہ یہ 40 کلو اس کی خوراک ہے، لیکن اگر آپ اس کو 2 کلو دیں گے اور اتنا بھی نہیں دیں گے تو بھی یہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں آپ کو بہت شان کے ساتھ لے کر کے چلا جائے گا۔ اس کے اندر انرجی کیسے آئے گی؟ تو اللہ رب العزت نے اس کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ جب اسے زیادہ کھانے کے لیے ملتا ہے تو یہ چربی اکٹھا کرتا ہے اپنی پیٹھ کے اوپر، جسے کوہان کہتے ہیں، اور جب اس کو کھانا نہیں ملتا تو وہ چربی پگھل کر کے انرجی پیدا کرتی ہے، اور اس سے یہ ایک جیسا چلتا رہتا ہے۔ پانی نہیں مل رہا ہے راستے میں، پیاس اس کو لگی ہے، تو یہ اپنے ہی اندر کی تھیلی کو اللہ نے ایک اور اس کو ایکسٹرا تھیلی دی ہے کہ جب پانی ملے تو اسے بھی بھر کر کے رکھ لے، اور پھر اس کو نکال کر کے اور پھر اس سے چلتا ہے۔ اور بھی دوسرے جانوروں کو دیکھیے، آپ گدھے کو دیکھیں، گھوڑے کو دیکھیں کہ کس قدر اللہ رب العزت نے ان کے اندر حرارت رکھی ہے، اس کے اندر انرجی اور طاقت رکھی ہے۔ گھوڑا کبھی بیٹھتا نہیں، کھڑے کھڑے وہ سو لے رہا ہے، وہ ایسا آپ کا فرمانبردار ہے کہ بالکل ریڈی ہے، جب اس کو چاہے جب آپ اس کو لے کر کے جا سکتے ہیں، اور جہاں گئے وہاں آپ اس کو چھوڑ دیجئے اور اللہ رب العزت کی زمین میں اپنی خوراک ڈھونڈ لے گا۔ کون کھلا رہا ہے اس کو؟ کس کے پاس تھا اس کا پلان کہ یہ جانور یہاں آئے گا اور اس کے لیے یہ کھانے کی چیز رکھنا ہے؟ تو وہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر ہمیں غور فکر کرا کے اور اپنی معرفت کرا رہا ہے کہ وہ رب ہے جو تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اور وہ تمہاری بوجھ اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، اور اس کو ہم بغیر مشقت کے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جیسے بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی شفقت ہے۔ اس جانور کے سسٹم کے اندر یہ ہم دیکھ لیں تو واقعی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا رب کتنا شفیق ہے اور کتنا رحیم ہے، کہ ہماری ہر ضرورت کا اس نے خیال رکھا۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض قبائل ایسے ہیں اور ایسے ہوا کرتے تھے کہ جن کا پورا گزر بسر صرف ان جانوروں کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ آیت نمبر 8، اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور زینت کے لیے انہیں پیدا کیا۔ مطلب ایک تو تم اس پہ سواری بھی کرو اور تمہاری زینت بھی ہو۔ اور بھی تو جانور تھے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے،
جنگلی جانور ہیں، کیا ہم ان کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کو اپنے گھروں کے اندر رکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کے اوپر بوجھ ڈال کر کے ہم چل سکتے ہیں؟ تو ایک جانور وہ ہے، ایک جانور یہ ہے. اللہ رب العزت نے اسے ہمارا کیسا مطیع اور فرما بردار بنا دیا، اور دوسرے جانور کتنے خوکار ہیں کہ ہم ان کو اس طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے. اور یہاں پہ 3 جانوروں کا اللہ نے ذکر کیا، اور اس نے گھوڑے بنائے، اور گھوڑے کے بعد خچر اور گدھے، تاکہ تم ان پر سواری کرو. یہ تمہاری گاڑی ہے، یہ تمہارا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بنایا ہے، اور اس میں تمہاری زینت بھی ہے، اس میں تمہاری خوبصورتی بھی ہے. تمہاری زینت پیدا کی، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور ابھی وہ اور بھی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جس کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ اور تخلیق کرے گا جو تم نہیں جانتے ہو. تو یہ تخلیق اس وقت اصل میں سائیکل بھی نہیں بنی تھی، اور پیٹرول سے چلنے والی جو بھی گاڑیاں ہیں، بائک، کار اور پلین وغیرہ، یہ بھی نہیں بنے تھے. اس وقت اللہ نے بتایا کہ ہم اور بھی سواریاں ہیں جن کو ابھی تم نہیں جانتے ہو، اور قیامت تک اور بھی سواریاں بننے والی ہیں جسے ہم ابھی نہیں جانتے ہیں، اور اس وقت کے لوگ ابھی کی سواریوں کو نہیں جانتے تھے. تو یہ وقت کی ضرورت کے مطابق اللہ رب العزت ان سواریوں کو بنائے گا تاکہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کا سفر کر سکیں. آیت نمبر 9، اور سیدھی راہ اللہ پر ہے، اللہ کی ہے، اور سیدھی راہ پر ہی چلو، اور وہ اللہ کی راہ ہے، اور بعض راہیں ان میں سے ٹیڑھی ہیں. سیدھی راہ اللہ پر ہے، یعنی وہ راہ، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ کے کلام میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، یہ سیدھی راہ ہے. مسند احمد کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے زمین میں ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی، اور کہا کہ یہ میری سیدھی راہ ہے. اللہ کے نبی کی سیدھی راہ سے مراد اللہ کا کلام اور نبی مکرم نے اس کلام کو جو سمجھایا، بتایا اور جس پر عمل کر کے دکھایا، یہ سیدھی راہ، یہ زندگی گزارنے کا سیدھا طریقہ ہے جو اللہ رب العزت تک پہنچتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے. تو آپ نے ایک خط کھینچ کر کے صحابہ کو سمجھا رہے کہ یہ سیدھی راہ ہے، اور پھر دائیں بائیں طرف دونوں طرف کچھ لکیریں اور کھینچی، کچھ خط اور کھینچے، اور کہا کہ یہ شیطان کی راہ ہیں، اور اس میں ہر راستے میں شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنے طرف بلا رہا ہے. اور پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، سورہ انعام آیت نمبر 153، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 153، اور بلا شبہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھی راستہ ہے کہ تم اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، کہ وہ راستہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دے گا. کیا پتہ چلا کہ یہ جو راستہ ہے، یہ قرآن اور حدیث کا، اللہ کے کلام کا اور نبی مکرم کی سنت کا، نبی مکرم کے طریقے کا، جس پہ صحابہ نے چل کر کے دکھا دیا، یہ راستہ سیدھا راستہ ہے. اور اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ سارے کے سارے شیطان کے راستے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم اسی راستے پر چلو. پھر سے دیکھیں، بلا شبہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تو تم اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، کہ وہ راستہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دے گا، مطلب صراط مستقیم سے الگ کر دے گا. جو ہم دعا مانگتے ہیں نماز کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ عطا فرما، اس سیدھے راستے سے ہمیں الگ کر دے گا اگر ہم اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو چھوڑ دیں گے تو. اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ ہجر آیت نمبر 41 کے اندر، اور اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ یہی ہے. ایک راستہ ہمیں دے دیا اور بتا دیا کہ یہی بس سیدھا راستہ ہے. اس کی دلیل لکھ لیں، یہ حدیث سورہ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465
حدیث نمبر 4436 اور مستدرک حاکم میں بھی یہ حدیث ہے، اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 536 میں۔ واپس آئیں آیت کی طرف، آیت نمبر 9، اور سیدھا راہ اللہ پر پہنچتا ہے اور بعض راہیں ان میں سے ٹیڑھی ہیں۔ تو ایک راستہ جو قرآن و حدیث کا ہے وہی ہمیں ہمارے رب تک پہنچانے والا ہے اور ہمیں کامیاب اور کامران کرنے والا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سب کو ہدایت دے دیتا۔ تو اللہ رب العزت اگر چاہتا تو واقعی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جانوروں کو اللہ رب العزت نے کیسا مطیع اور فرمانبردار بنا دیا اپنا۔ اللہ نے جو ان کے لیے حلال کر دیا بس وہی ان کے لیے حلال ہے، جو حرام کر دیا وہی ان کے لیے حرام ہے۔ ہم کتنا ہی ان کو مار کر کے اور کتنی ہی ان کے اوپر سختی کر کے اور ہم انہیں ان کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کر سکتے۔ جو اللہ رب العزت نے ان کو طے کر دیا بس وہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم میں سے کچھ کو ہدایت دیا، کچھ کو نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پہلے بھی کلاس کے اندر یہ آیت کئی بار آ چکی ہے۔ اللہ رب العزت اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا حقدار ہوتا ہے، یعنی اور ہدایت کا حقدار کون ہے؟ جو ہدایت کو طلب کرے، جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرے، جو اللہ رب العزت کے مطیع اور فرمانبردار ہو، اللہ رب العزت اس کو اپنا راستہ دکھاتا ہے اور اس سے اپنی عبادت، جو عبادت کرنا چاہتا ہے اللہ اس سے عبادت کراتا ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنا یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے حکموں پر چلنا یعنی اللہ کی عبادت کرنا۔ تو اللہ اس سے عبادت کراتا ہے جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے۔ زبردستی اللہ رب العزت اپنی عبادت نہیں کراتا۔ اگر کوئی اکڑ کر کے چلے گا، اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہے گا، اللہ کے بارے میں جاننا نہیں چاہے گا، تو اللہ رب العزت بھی اس کو زبردستی نہیں کرانا چاہتا۔ اس نے ہمیں عمل کی آزادی دے دی، ہمیں ساری نعمتیں عطا کر دی اور ہمیں عمل کی آزادی دے دی، اور صحیح اور غلط کی اپنے انبیاءوں کے ذریعے سے تمیز کرا دی۔ اب ہم چاہیں تو اللہ رب العزت کے حکم پر چلیں اور چاہیں تو اپنی مرضی کے مطابق چلیں۔ اس تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ یونس کہ اللہ رب العزت زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ یونس آیت نمبر 99 اور سورہ ہود آیت نمبر 118 اور 119 کے اندر، سورہ ہود کے اندر سورہ یونس، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ عمل کی آزادی نہیں دیتا، سب کو ایمان والا بنا دیتا اور بنا کر کے دکھا دیا اللہ رب العزت نے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ فرشتوں کو، ان کے ایمان کے لیول کو ایک حد پر لا کر کے اللہ نے روک دیا۔ اب وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے، وہ مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ اور بھی دوسرے جانوروں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی اللہ رب العزت کے خلاف زندگی نہیں جیتا، اور جس زندگی میں اللہ رب العزت جس طریقے سے ان کو جلانا چاہتا ہے، جو ہدایت اللہ رب العزت نے ان کے اندر رکھ دی ہے اس کے حساب سے وہ جی رہے ہیں اور بہت خوش ہیں، بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ وہ جی رہے ہیں، خوشی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں عمل کی آزادی دی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 118 119 میں اللہ فرماتا ہے، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا۔ تو ان سب سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر سختی نہیں کرتا، زبردستی نہیں کرتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسلام کے لیے کسی کے اوپر زبردستی نہ کریں۔ یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے، اسلام کی شریعت اور قانون کے خلاف ہے کہ ہم زبردستی کسی کو اسلام قبول کرائیں اور زبردستی کسی سے عبادت کروائیں۔ یہ اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے، یہ اس کی بھی شان کے خلاف ہے کہ وہ زبردستی اپنی عبادت کسی سے کرائے۔ اس نے عمل کی آزادی دے دی ہے، تم چاہو تو اللہ رب العزت کی کرو عبادت، نہیں چاہو تو اپنی مرضی کی زندگی جیو، اور اپنی مرضی کی زندگی جی کر کے اور اپنے آپ کو تباہ اور برباد کرو۔ اس دنیا میں بھی حیران اور پریشان ہو کر کے گھومتے رہو، سکون اور اطمینان کی تلاش میں، کبھی اس دربار میں کبھی اس دربار میں، کبھی یہاں سر پٹک رہے، کبھی وہاں اپنی حاجتوں کو پوری کرانے کی کوشش کرے، اور ایسی ہلاک اور پریشان ہوتے ہوئے گھومتے رہو۔ مت کرو اللہ کی عبادت، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر لو، کسی چیز کو حرام کر لو، پیو شراب اور پڑے رہو روڈ پر اور سڑک پر اور نالیوں میں، حرام کام کر کے
اور لوگوں کی بے عزتی اور لوگوں کی پٹائی کھاتے ہوئے اور کرتے رہو اسی طریقے سے. مت کرو اللہ کی عبادت, کر لو اپنے آپ کو ہلاک و برباد, بے عزت. تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں آزادی دی ہے. پھر سے اللہ رب العزت اپنی مخلوق کا ذکر کرتا ہے آیت نمبر 10 کے اندر, وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا اور اس سے تم پیتے ہو. یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے اللہ رب العزت کی. اگر پانی نہ ہو اور خود ہم ایک ہفتہ یا 2 دن رک جائیں پانی سے کہ پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے, تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کو ہم بے تحاشا خرچ کرتے ہیں. اس پانی کو بھی ہم جو اسراف کر رہے ہیں, ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں, اس کا بھی ہم سے حساب ہوگا. اللہ رب العزت اپنی ہر نعمت کا ہم سے حساب لینے والا ہے. تو وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا, اس سے تم پیتے ہو, اور اس سے درخت اگتے ہیں جس میں تم جانوروں کو چراتے ہو. آسمان سے بارش برستی ہے اور اس سے گھاس اور جانور کی جو بھی غذائیت کی چیزیں ہیں, جو بھی ان کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں, وہ اس سے اگتی ہے اور اس کو تم چراتے ہو. کتنی بڑی قدرت ہے اللہ رب العزت کی کہ جانور بھی اسی نے بنایا, الگ الگ نسل کے, الگ الگ جاتیوں کے, اور الگ الگ ہمارے لیے فائدے کے. ہر جانور سے ہم الگ چیز استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہم نہیں پالتے ہیں, اس کی ضرورتوں کو ہم پوری نہیں کرتے, ان کی ضرورتوں کو بھی اللہ پوری کرتا ہے. اور کتنا کنفیوز ہو گئے ہم کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں اور اس سے یہ ساری چیزیں حاصل ہو رہی ہیں. ہم محنت کر رہے ہیں اس لیے ہم کھا رہے ہیں. کیا محنت کر رہے ہیں ہم؟ جانوروں کو تو اللہ نے بنایا اور ان کی خوراک بھی اللہ نے پیدا کی, اور وہ اس خوراک کو کھا رہے ہیں اور ہمیں ہماری ضرورت کی چیزیں دے رہے ہیں. تو وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا, اس سے پیتے ہو, اور اس سے درخت اگتے ہیں جن سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو, اور اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگتی ہے. اب دیکھیں آپ, ایک ہی پانی ہے جس سے کھیتی بھی, جس سے کتنے قسم کے کام ہو رہے ہیں. وہ ہمارے پینے کے لیے بھی ہے اور ہمارے جانوروں کے پینے کے لیے بھی ہے. اسی سے گھاس بھی اگ رہا ہے جو جانوروں کے لیے, اور اسی سے اب دوسری چیزیں اگ رہی ہیں جس کا اللہ رب العزت یہاں پہ ذکر کر رہا ہے کہ اور زیتون اگتا ہے اس سے, اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل. ایک ہی پانی, ایک ہی زمین, ایک ہی سورج, اور اتنی چیزیں اس کے اندر سے کیسے پیدا ہو رہی ہیں, کیسے اپنے آپ ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا کوئی ہے جو اس کو پیدا کرتا ہے اور جو ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. یتفکرون کہا اللہ نے, تو یہاں پہ اپنی مخلوق پر غور و فکر کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے, ذرا غور تو کرو. کیسے یہ جانور پیدا ہو رہے ہیں اور کیسے ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, اور کیسے بارش ہو رہی ہے, اور کیسے سورج نکل رہا ہے, اور تمہارے لیے یہ انواع اقسام کی چیزیں کس طریقے سے آ رہی ہیں, اس پہ تم غور تو کرو. آیت نمبر 12, اور اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا, آسان کر دیا, بنا دیا دن, اور اس نے تمہارے لیے بنا دیا رات. یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں رات جیسی نعمت عطا کی کہ جس میں ہم سوتے ہیں اور تازہ دم ہو کر کے صبح اٹھتے ہیں. اگر رات نہ ہوتی تو ہم غور کریں کہ ہماری زندگی کیسی ہو جاتی. اور رات میں ایک قسم کی بے فکری ہوتی ہے کہ سب کچھ ختم ہے, سب بند ہے, نہ کوئی گراہک آنے والا ہے, نہ کوئی مہمان آنے والا ہے, نہ کوئی آنے والا ہے, نہ جانے والا ہے, اندھیرا بھی ہو چکا ہے,
پوری طریقے سے ریلیکس ہے، اور رات کی نیند کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ دن میں آپ سوئیں ویسی نیند آپ کو نہیں آ سکتی، وہ ذہن کے اندر فکر اور پریشانی رہے گی۔ تو اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی نعمت ہے رات اور نیند۔ نیند بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت عطا ہمیں فرماتا ہے۔ اور پھر اس نے دن بنایا کہ دن میں ہم ہر کام میں، ہر قسم کے لوگ ہر قسم کے کام کے اندر جٹ جاتے ہیں، اور سورج کو اس نے بنایا کہ اس سورج سے ہم گرمی بھی حاصل کرتے ہیں، روشنی بھی حاصل کرتے ہیں، اور اس سے حرارت بھی حاصل کرتے ہیں، وٹامنس بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس نے سورج بنایا، اور پھر وہ فرماتا ہے کہ اس نے چاند بنایا، چاند جس کے اندر گرمی نہیں لیکن روشنی ہوتی ہے، اور اس کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے، اور تمام تارے بھی اس کے حکم کے پابند ہیں۔ تو جس طریقے سے رات، دن، سورج، چاند اور ستارے یہ سارے اللہ رب العزت کے حکم کے پابند ہیں، اور انہیں ایسا حکم پہ لگا کر کے رکھا ہے کہ گویا کہ اس نے ہماری خدمت میں لگا کے رکھا ہے۔ ساری مخلوق جہاں پر آپ کی نظر جائے گی وہ چیز ایک مقصد سے پیدا کی گئی ہے، اور اس کا مقصد انسان کا فائدہ پہنچانا ہے، یعنی یہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے البتہ کئی نشانیاں ہیں، عقل مند لوگوں کے لیے۔ تو یہاں پر پھر ہماری عقل کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی مخلوق پر غور فکر کریں، اللہ کی تخلیق پر غور کریں اور اس کو پہچانیں، اور رنگ برنگ کی وہ چیزیں بھی تابع کر دی جو اس نے اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی۔ اب کئی رنگ برنگ کی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، کئی رنگ، اور اس رنگوں کو دیکھنے کی طاقت ہمیں دے دیا کہ ان رنگوں کو دیکھ کر کے ہم اسے الگ الگ کر لیں اور الگ الگ رنگوں کو الگ الگ جگہ میں استعمال کریں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ایک ایک مخلوق پر اللہ رب العزت غور کرا رہا ہے، اور آگے بات کیا ہونے والی ہے اس کے اوپر ہم پہنچنے والے ہیں۔ آیت نمبر 14 دیکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس پر تر و تازہ گوشت کھاؤ، یعنی مچھلی کھاؤ۔ اب سمندر کو بھی ہمارے تابع فرمان کر دیا کہ اس کے اندر مچھلیوں کو پیدا کر رہا ہے اور اسے تم کھاؤ۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم نے پیسے کمائے اور مچھلی لا کر کے، کبھی اس پیس کو ہاتھ میں لے کر کے آپ سوچئے کہ یہ ہمارے ہاتھ تک کیسے پہنچ گئی۔ ایک چھوٹا سا مچھلی کا بچہ تھا جسے حفاظت کی ضرورت تھی، جسے اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے کسی محافظ کی ضرورت تھی، اور وہ اللہ تھا۔ اس نے اسے اس معصوم سے بچے سے لے کر کے اور کئی مہینوں اور کئی سالوں میں اسے تیار کیا، اس کی حفاظت کرتا رہا، اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا رہا۔ اب پال پوس کر کے وہ بڑا ہوا، اور پھر وہ شکاری کے جال میں آ کر کے اور آپ کے پلیٹ تک پہنچا ہے۔ کیا قیمت دے سکتے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جس پکڑنے والے نے لا کر کے ہم تک دیا ہے، ہم اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، اس کی محنتانہ دیتے ہیں۔ اس گوشت کا ہم کچھ نہیں دے سکتے جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ لیکن اس دنیا کی مصروفیت میں ہم سب کچھ بھول کر کے زندگی جی رہے ہیں، بس صبح سے شام تک اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے، اللہ کی کیا کیا نعمتیں آ رہی ہیں، کوئی اس کی فکر، کوئی اس کے بارے میں دھیان نہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ وہ اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں ان ساری چیزوں پر غور و فکر کرا رہا ہے۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت کھاؤ، یعنی مچھلی کھاؤ، اور اس میں سے زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو۔ اب تمہارے پہننے کا، کیونکہ پیٹ جب بھر جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کو اپنی خوبصورتی کی طرف اس کی نظر جاتی ہے کہ اب میں اچھا بھی دکھنا چاہیے، اب میری عزت بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اچھا دکھوں گا تو عزت ہوگی۔ تو اللہ نے اس کا بھی خیال رکھا کہ تمہاری نفس کو یہ چیز پسند ہے، تو اب اس کے لیے کھانے کے بعد تم اس میں سے مونگا اور موتی اور زیورات کو نکالو اور اس سے پہنو۔ تو یہ بھی سمندر کے اندر سے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا۔ اور تم کشتیاں دیکھتے ہیں کہ پانی کا سینہ چیرتے ہوئے جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس سمندر کے اندر تیسرا کام
پہلا کہ اس سے گوشت نکالو، دوسرا اس سے زیورات نکالو، اور تیسرا اس سمندر کے اوپر کشتیاں چلتی ہیں جو پانی کا سینہ چیرتے ہوئے نکل جاتی ہے، یعنی ایک راستے سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تمہارے سامان کو لے کر کے جاتی ہے، تمہارے سفر کو اور تمہاری ضرورت کی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے جاتی ہے۔ یہ کشتیوں کو بھی کیسے پانی کے اوپر اللہ رب العزت نے روک دیا کہ یہ ڈوب نہیں رہی، کیسا مٹیریل اللہ رب العزت نے بنایا کہ جو پانی کے اندر نہ جائے۔ اب یہ سب چیز دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے اور تاکہ تم اس اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اس سے بھی، اس کے ذریعے سے اللہ کا فضل رزق تلاش کرو، اور سمندری طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی انداز میں اس سے بھی رزق انسان کو ملتا ہے۔ اور ان سب نعمتوں کے دینے کے بعد اور تم اللہ کا شکر کرو۔ اللہ اکبر، یہ ساری نعمتوں کو دینے کے بعد اور گنوا بھی رہا ہے اور یاد بھی دلا رہا ہے کہ دیکھو جانوروں سے یہ فائدہ ہوتا ہے تم کو، اور سمندر سے یہ فائدہ ہوتا ہے، فلکیات سے، آسمان سے یہ فائدہ ہوتا ہے، گیلیکسی سے یہ فائدہ ہوتا ہے، پانی سے یہ فائدہ ہوتا ہے، زمین سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے وہاں سے پھل وغیرہ نکلتے ہیں جو تمہارے جانوروں کے لیے اور تمہارے لیے مفید ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد، اس قدر نعمتوں کو دینے کے بعد ہم سے اب مطالبہ ہے کہ تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ تو ان نعمتوں کا بدلہ ہمارا رب ہمارے ہی فائدے کے لیے چاہتا ہے کہ تم اللہ کا شکر کرو تاکہ تمہاری نعمت اور بڑھے۔ کیوں نعمت بڑھے گی؟ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کا شکر کریں گے تو کیا وہ ہمیں نعمت دے سکتا ہے؟ وہ ہمیں نعمت نہیں دے سکتا۔ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا شکر جب ہم اللہ رب العزت کو عطا کرتے ہیں تو وہ اپنے نعمتوں کو ہم سے بڑھاتا ہے۔ اور اگر اللہ کا شکر ہم ادا نہ کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کسی اور کا شکر ہوگا۔ اگر کوئی بندہ ان نعمتوں کو پانے کے بعد، جو اسے عقل سلیم دیا گیا ہے، جو اسے کان، آنکھ اور دل دیا ہے، جو اسے پانی اور جانور دیے ہیں، جو انہیں انواع اقسام کی پھل اور جو نعمتیں انسان کو ملی ہے، اگر وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کا شکر نہیں کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ کریڈٹ کسی اور کو دیتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے کمایا ہوں، میرا لاجک تھا، میرا دماغ تھا، میری محنت تھی، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میری دیوی نے دیا، میرا دیوتا نے دیے، یا میرے فلاں بزرگ نے دیے۔ تو اللہ رب العزت کا حق جب بندہ کسی دوسرے کو دیتا ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں کہ نعمت دیا اللہ نے لیکن اس کا حق یہ کسی اور کو ادا کرنا۔ اور شیطان نے یہی کہا تھا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے، اکثر کو تو ناشکرا پائے گا۔ تو ان نعمتوں کا بدلہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کر دیں۔ اور اس نے، آیت نمبر 15، اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے، اور پھر سے اور نعمتیں سنیے، اس نے زمین میں پہاڑ کو ڈال دیے کہ وہ تمہیں لے کر جھک نہ جائے۔ 1450 سال پہلے یہ بات ہو رہی ہے کہ زمین کو میں پہاڑ کو گاڑا اس لیے گیا ہے کہ اس کا بیلنس خراب نہ ہو، وہ جھکے نہ۔ تو پہاڑ بیلنس کے لیے بنائے گئے۔ اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ زمین کسی کے اوپر ٹکی ہوئی نہیں، وہ بیچ میں معلق ہے، اس وجہ سے اسے بیلنس کی ضرورت ہے۔ اور چاروں طرف اور ہر طرف پہاڑ کو گاڑ کر کے اس کا بیلنس بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت اسپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے۔ کتنی اسپیڈ؟ تقریباً 24,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بھاگ رہی ہے۔ اور اتنی تیزی سے چلنے کے بعد اس کے اندر جنبش نہ آئے، اس کے اندر جھکاؤ نہ آئے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ یہ بھی ایک تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر نہریں، پھر ان پہاڑوں کے بیچ میں سے نہریں نکال دی جو ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک دیش سے دوسرے دیش میں جاتی ہے اور لوگوں کو پانی پہنچاتی ہے، اور وہاں سے نکلنے کے وقت جانوروں کو اور جو بھی مخلوق اسے ملتی ہے ان تک وہ پہنچاتا ہے۔ اور راستے بنائے، اور صرف ایسے ہی نہیں کہ پہاڑی پہاڑ ہیں، راستے بھی بنائے ہیں، اور کھیتیوں کے لیے زمین کو بھی اس نے بچھایا ہے تاکہ تم راہ پاؤ۔ راستے اس لیے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو۔ اگر پہاڑی پہاڑ ہوتے تو آدمی کیسے جا پاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ؟ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی نشانی ہے اور اس کا انعام ہے۔ اور دیکھو نشانیاں اور دیگر نشانیاں بنائی، اس کے علاوہ بھی اور نشانیاں بنائی، اور تاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں،
اب آسمان کی طرف پھر ذکر کیا کہ اب دیکھو وہ تاروں کی طرف بھی کہ اس سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں. تو یہ ستاروں کی پیدائش کا یہ تیسرا مقصد. اس سے پہلے ہم 2 مقصد پڑھ چکے کہ وہ شیطان کو بھگانے کے لیے ہے اور خوبصورتی کے لیے کہ آسمان کی طرف انسان دیکھے تو اسے خوبصورت نظر آئے. اور یہاں پہ تیسری وجہ پیدا کرنے کی بتائی. دیکھیے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا, اللہ ہی بتا سکتا ہے اس مخلوق کی پیدائش کا مقصد کیا ہے, لیکن لوگوں نے اس کی پیدائش کا مقصد یہ سمجھ لیا کہ یہ بھوشیہ بتانے کے لیے اور غیب بتانے کے لیے ستارے ہیں, جو شرک ہے. غیب کا علم اللہ رب العزت نے نہیں دیا ان ستاروں کو, اور نہ ہی یہ بھوشیہ بتانے کے لیے. ان کی پیدائش کا 3 مقصد ہے. پہلا مقصد کہ یہ آسمان کی زینت ہے, خوبصورتی ہے. دوسرا کہ یہ شیطان کو مار بھگانے کا آلہ ہے. اور تیسرا یہ راہ بتانے کے لیے کہ سمندری راہ اور خشکی کے راہ کو بتانے کے لیے, راستے بتانے کے لیے ستاروں کا استعمال کیا جاتا ہے. بھلا جو اللہ سب کچھ تخلیق, اب اتنی مخلوق کا ذکر کرنے کے بعد اب اصل بات آ رہی ہے جس کے طرف انسان کی توجہ اللہ رب العزت کرانا چاہتا ہے اور انسان کو ایک سب سے عظیم نعمت دینا چاہتا ہے. سب سے عظیم نعمت, اسے دل کا سکون اور اطمینان دینا چاہتا ہے. اسے ساری دنیا سے ہونے کا یقین ہٹا کر کے صرف اور صرف خالق کائنات سے ہونے کا یقین اور اس سے اس کے تعلق کو ہموار کرنے کی اب نعمت اللہ رب العزت عطا فرما رہا ہے. یہ ساری نعمتوں کے بعد اب تم غور کرو اور اس نعمت تک پہنچ جاؤ, اور وہ نعمت ہے توحید. تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جانوروں کا ذکر کیا اور جانوروں سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کا ذکر کیا. پیڑ کا ذکر کیا اور پیڑ سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں, جانوروں کو کیا ہوتے ہیں, انسانوں کو کیا فائدے ہوتے ہیں. پھر پھل کا ذکر کیا, پھر سمندر کا ذکر کیا اور سمندر سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کا ذکر کیا. سورج کا ذکر کیا, رات اور دن کا ذکر کیا, چاند اور ستاروں کا ذکر کیا, اور پہاڑوں کا, نہروں کا, اور یہ سارے ذکر کرنے کے بعد کشتیوں کا ذکر, اور یہ سارے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت یہ ساری نعمتوں کا بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت ایک عظیم نعمت کی طرف ہمارے توجہ کرنا چاہتا ہے, اور وہ عظیم نعمت ہمیں دینا چاہتا ہے جو دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے. اللہ فرماتا ہے بھلا جو اللہ سب کچھ تخلیق کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہ کرے. اللہ اکبر, یہ اللہ ہے جس نے یہ ساری چیزوں کو تخلیق کیا, پیدا کیا, اور اس کے علاوہ تم جس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر کے اپنی وقتوں کو خراب کرتے ہو, اپنی دولت کو خراب کرتے ہو اور اپنے من کو, اپنے دماغ کو اس طرف لگاتے ہو. اس نے کیا پیدا کیا؟ ایک طرف وہ رب ہے جس نے یہ ساری مخلوق کو پیدا کیا, آپ غور کریں کس قدر مخلوقوں کو پیدا کیا, اور دوسرے طرف جس کو تم اس کا الہ بناتے ہو, جس کو تم اس کے علاوہ پوچھتے ہو, اس نے کیا پیدا کیا؟ کوئی ایک مخلوق بھی پیدا نہیں کیا. کتنا بڑا اندھ وشواس میں جی ہے, کتنی بڑی گمراہی کہ خالق کو چھوڑ کر کے مخلوق کے پیچھے لگے ہوئے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا. ہم غور کریں کہ اللہ کے علاوہ کس نے ایک جانور کو پیدا کیا, ایک پیڑ کو, ایک پھل کو, ایک پودے کو پیدا کیا. اور یہ جانوروں اور انسانوں کی بات تو بہت دور کی, ایک ریت کا کڑ بھی اگر کسی نے بنایا ہو تو ہم غور کر لیں کیا ہوگا اس تعلیم سے. جب ہم اللہ کی معرفت حاصل کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اپنی ہر ضرورت کو پورا کرانے کے لیے ہمیں ایک یقین حاصل ہوگا. ہم اللہ کو جب حاصل کر لیں گے تو ایک مضبوط کڑ, اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ جس نے اللہ کے سہارے کو تھام لیا اس نے بہت ہی مضبوط سہارا تھام لیا. تو اتنی ساری مخلوقوں کا ذکر کرنے کے بعد ہمارا خالق ہمارا مالک ہمیں ایک بہت عظیم نعمت کی طرف یہاں پہ اشارہ کرتا ہے. غور کریں اس کو, بھلا جو اللہ جو سب کچھ تخلیق کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہ کرے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف خالق ہے جس نے ہر چیز پیدا کیا, ایک طرف مخلوق ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اور کچھ پیدا کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا, ایک ریت کا کڑ بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اتنی بڑی بات, اتنی بڑی نشانیوں کو دکھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور یہ چیلنج آج سے 1450 سال پہلے ہو رہا ہے جو اس نے پیدا کیا اور اس کے علاوہ کسی نے کچھ نہیں پیدا کیا. آج تو بہت سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, کس نے کیا پیدا کر دیا؟ کون سا ایک نیا جانور یا کون سا ایک نیا پودا یا کون سا نیا پیڑ پیدا ہو گیا؟
آیت نمبر 18، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو، اب جیسے ہم نے یہاں پہ نعمتیں گنا کہ اس نے جانور پیدا کیا، پیڑ، پھل، سمندر اور سورج، چاند، ستارے اور کشتیاں، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت اب فرماتا ہے، اور یہ چیلنج، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ لگا لو تمہارے پاس کتنے کمپیوٹرز ہیں اور کتنے چیزیں ہیں، سب کتنا بڑا چیلنج ہے، اور کیا خاص ہم اس کی نعمتوں کو گن پائیں گے، جبکہ اس کی نعمتوں کو ہم جان بھی نہیں پائے آج تک۔ ہمارا سائنس اس کی نعمتوں کو جاننے سے بھی قاصر ہے۔ روزانہ آپ دیکھیں کہ بہت بڑی دنیا کے اندر، ہر دیشوں کے اندر سائنسداں کی ٹیم لگی ہوئی ہے، اور گورنمنٹ ان کے اوپر خرچ کرتی ہے، اور وہ صرف یہی ریسرچ کرتے ہیں، یہی کھوج کرتے ہیں کہ ہمارے مالک نے ہمارے لیے کیا کیا چیز پیدا کیا، سمندر کے اندر کیا کیا چیز پیدا کیا، انسان کی باڈی کے اندر کیا کیا چیز پیدا کیا ہے، جانوروں کے اندر، پیڑوں کے اندر، جنگلوں کے اندر کیا کیا پیدا کیا ہے، اس کے اوپر مستقل کام چل رہا ہے۔ لیکن ابھی تک وہ روزانہ ایک نئی چیز نکال کر کے لاتے ہیں کہ یہ بھی ہے، سورج کی روشنی کے اندر یہ حرارت بھی ہے، یہ حرارت بھی ہے، یہ حرارت بھی ہے، اس کو نکال کر کے لا رہے ہیں۔ تو ایسی کئی نعمتیں ہیں جن کو ہم جانتے تک نہیں ہیں، دیکھ بھی نہیں پاتے، تو اس لیے اللہ یہاں فرماتا ہے کہ تم اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات آ رہی ہے یہاں پر، اتنی ساری نعمتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اب آخر میں تو یہ ہونا تھا کہ خبردار ہو جاؤ، اب تمہارے لیے عذاب بھی ہے، اس نعمتوں کو تم گن رہے ہو، دیکھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے، اور یہ ساری نعمتوں کو تم استعمال کر رہے ہو اور اللہ کو بھول کر کے جی رہے ہو، اب خبردار ہو جاؤ تمہارے لیے جہنم ہے۔ ایسا نہیں کہا اللہ نے، کیا کہا؟ اور اگر تم، آیت نمبر 18، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، اس قدر انعامات ہیں اس کے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ ابھی بھی وہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ رجوع کر لو، لوٹ آؤ اس کی طرف، اس رحمان اور رحیم رب کی طرف، اس رب کی طرف جس کی نعمتوں کو نہ تم گن سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ جان سکتے ہو، جس کے ہمہ لمحہ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ، جس کے رحمت کے ہم جو ہے ضرورت مند ہیں اور محتاج ہیں، جس کی نعمت کیا، اس کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی وہ ہمیں پھر سے دعوت دیتا ہے کہ تم رجوع کر لو، اور وہ رب، اس کو تم رحیم پاؤ گے، اس کو رحم کرنے والا پاؤ گے، معاف کرنے والا پاؤ گے، اور تمہیں بخش دینے والا پاؤ گے۔ 18 آیت نمبر 19 اور 20 انشاءاللہ تعالی آخری آیت رہے گی ہماری کلاس کی۔ اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہماری ہر نقل اور حرکت پر نگہبان ہے، ہماری ایک ایک چیز کو وہ جاننے والا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے، کون سے عمل کیے ہیں ہم نے، سب اللہ جانتا ہے۔ اور لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اللہ کے سوا کیا ہے، سوا کیا چیز ہے؟ ایک ہے خالق اور دوسری چیزیں ہیں اس کی بنائی ہوئی مخلوق۔ خالق الحی القیوم ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ نہ نیند ہے، تو وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے۔ اب اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے سوا ہیں اور وہ اس کی مخلوق ہے۔ اب مخلوق میں افضل ترین مخلوقیں ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو، جیسے فرشتے ہوں، فرشتے مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، وہ پیدا کی ہوئی چیز ہے، اور پیدا کی ہوئی چیز پیدا کرنے والے کی ہمیشہ محتاج ہوتی ہے۔ تو فرشتے ہوں، انسان ہو، جنات ہو، جانور ہو، پتھر ہو، جو بھی چیز ہے وہ ساری کی ساری سوا میں آ گئی۔ یہاں پہ اللہ نے کہا اور لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اللہ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ کوئی چیز تخلیق نہیں کرتے، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، وہ خود مخلوق ہے، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے۔
تو اللہ کے سوا جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے اس کی حقیقت کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ کیا حقیقت ہے اس کی، اور اللہ کیا ہے، اللہ کی معرفت بتائی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے سوا جو ہے وہ خود مخلوق ہے، وہ کسی چیز کو تخلیق پیدا نہیں کرتے، اور اللہ خالق ہے، جبکہ وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں، جبکہ وہ خود مطلب وہ اپنی پیدائش کے لیے محتاج ہے، اور پیدائش کے بعد حفاظت کے لیے اور رزق کے لیے بھی محتاج ہے۔ تو ایک تو انہوں نے کچھ تخلیق نہیں کیا، اللہ کے علاوہ تم جسے پکار رہے ہو انہوں نے تخلیق نہیں کیا، اور جب تخلیق نہیں کیا تو وہ مخلوق ہو گئے، اور اپنی پیدائش کے لیے بھی وہ محتاج تھے، اور جب وہ پیدا ہو گئے تو پیدا ہونے کے بعد دو چیز کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ضرورت پوری ہونے کی اور ایک حفاظت کی۔ تو حفاظت اور ہر چیز کے وہ محتاج ہے وہ، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وہ مردہ ہیں۔ یہ کہاں پہ آیت نازل ہو رہی ہے؟ مکہ میں، اور مکہ میں کس کی عبادت کی جاتی تھی؟ خانہ کعبہ کے اندر جو مجسمے رکھے ہوئے تھے، ان مجسموں میں انبیاءوں اور ولیوں کے بھی مجسمے تھے، ان سب کی طرف کہا جا رہا ہے کہ وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، وہ یہ بھی شعور نہیں رکھتے کہ وہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ خالق اور مخلوق کا فرق اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم کہاں چلے جا رہے ہو اس رب کو چھوڑ کر کے جو خالق ہے۔ پھر سے دیکھیں، اور لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے، ساری مخلوق اس کے اندر آ گئی، اللہ کے سوا جس کو پکارنا یعنی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یا اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے یا اپنی مشکل کو ہٹانے کے لیے۔ تو جس کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز تخلیق نہیں کرتے۔ اب جب ان کا کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کسی کو کیا دے دیں گے؟ ان کا کچھ نہیں ہے، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، نہ عزت ان کے اختیار میں، نہ ذلت ان کے اختیار میں، نہ رزق ان کے اختیار میں، نہ اولاد ان کے اختیار میں، نہ تمہیں پانی دے دینا، نہ تمہیں فصل دے دینا، کچھ اختیار میں نہیں۔ وہ تو خود مخلوق ہے اور وہ کچھ چیز تخلیق نہیں کرتے ہیں، یہ فرمایا میں۔ اور جو خود تخلیق کیے گئے ہیں، مطلب جو اپنی دوسری بات وہ اپنی پیدائش کے لیے بھی محتاج تھے اور حفاظت اور رزق کے لیے محتاج تھے، وہ مردہ ہیں، وہ مر چکے ہیں۔ اللہ زندہ ہے، اور جو اللہ کی صفت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ الحی القیوم، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ الحی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، تو یہ صفت کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو وہ تو مر چکے ہیں اور زندہ نہیں ہیں، مطلب تمہاری بات سن لیں اور تمہاری بات کی ضرورت کو پوری کر دیں، ایسے نہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 21 تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہمیں پڑھا ہے مزید ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے اور اپنا عقیدہ ویسا بنانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ضرورت کو مانگنے کے لیے صرف اور صرف اللہ رب العزت سے مانگے، اور یہ انسان کے لیے شرف کی بھی بات ہے اور یہ انسان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ساری جگہ سے اپنے رشتوں کو کاٹ کر کے اور صرف اللہ رب العزت سے جوڑ دے۔ اسی کے اندر اس کی عزت ہے، اسی کے اندر اس کی سکون ہے اور اسی کے اندر اس کا اطمینان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔